بھائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دور جدید کا انسان جن سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل سے دوچار ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ان مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات میں رکھا ہے۔ خصوصاً اسلام کو جو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، ان کو یہ سمجھنا ہوگا، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ ہماری کامیابی، ہمارا امن، ہمارا سکون سارا کا سارا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں ہر مسئلہ کا حل پیش فرمایا ہے۔ ہر مسئلہ کا حل دین اسلام میں موجود ہے، صرف موجود ہی نہیں، جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا تھا، دور عروج تھا، وہ دور عروج اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے سسکتی انسانیت کو ہر قسم کے ظلم و جور سے، بھوک و افلاس سے اور معاشی بدحالی سے نکال کر عدل و انصاف، امن و سکون اور معاشی خوشحالی کی راہیں دکھائی۔ اس وقت دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں اور دونوں مصنوعی ہیں۔ ایک نظام جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے، غیر فطری اور مصنوعی نظام ہے، مغرب کی پیشکش ہے، اور ایک مشرق کا نظام جس کو اشتراکی نظام کہا جاتا ہے کہ انفرادی ملکیت کی کوئی حیثیت نہیں، سب اجتماعی ہے۔ دونوں غیر فطری نظام ہے، دونوں مصنوعی نظام ہے، اور دونوں کی گہرائی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر، ایک کے اندر مادہ پرستی نظر آئے گی، ایک کے اندر معاشرہ پرستی نظر آئے گی، لیکن ان دونوں نظاموں میں انسانیت، رحم دلی، انسان دوستی اور ہمدردی جیسے جذبات نظر نہیں آئے۔ دونوں طرفوں پر بے رحمی ہی بے رحمی نظر آئے گی۔ ایک نظام یہ کہتا ہے کہ سب سے ان کی املاک ضبط کر لی جائیں، یہ بھی ظلم، اور ایک نظام کے تحت ہم دیکھتے ہیں غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، پسا ہوا طبقہ مزید پس رہا ہے، اوپر کا طبقہ مزید اوپر کی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف انسانیت نظر نہیں آتی۔ اس کے مقابلہ میں ایک اسلام کا دیا ہوا نظام ہے جو درمیانہ ہے، جس میں ہر ایک کا خیال ہے، جیسے اسلام کے دیگر معاملات صراط مستقیم، درمیانی راہ پر مشتمل ہے، یہ بھی اسی پر۔ اسلام کا جو نظام ہے اس سے دلوں کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، رحم دلی آتی ہے، لوگوں سے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، حرام کمانے سے منع کرتا ہے، اور پھر حلال طریقوں سے کمائے ہوئے مال کو بھی حلال طریقوں پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے معاشرہ کے اندر خوشحالی بھی آتی ہے، جس سے معاشرہ کے اندر امن و سکون بھی پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرہ کے اندر لوگوں کے آپسی اخوت اور بھائی چارے کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ممنوع ذرائع سے اسلام نے منع فرما دیا، منع فرما دیا، سود کا مال نہیں کھانا، رشوت کا مال نہیں کھانا، چوری ڈکیتی، ہر چیز اسلام نے منع فرما دی۔ انہی ممنوع ذرائع میں سے ایک اہم ترین ممنوع ذریعہ وہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ذخیرہ اندوزی سے کمایا ہوا مال، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ذخیرہ اندوزی ہے کیا۔
کیونکہ لغوی معنی سے اصطلاحی مفہوم سمجھ نہیں آتا. ذخیرہ اندوزی کا لغوی معنی جو اس کا لفظی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو ذخیرہ کر دینا. تو کیا ہر ذخیرہ کرنے ہوئی چیز وہ ممنوع ہے، حرام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے. ذخیرہ اندوزی سے مراد ہے کہ کوئی شخص غلہ یا اسی جنس کی کسی چیز کو سٹور اس وقت میں کر لے جس وقت میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور یہ اس کو ذخیرہ کیے ہوئے ہے کہ لوگ مزید مجبور ہو جائیں، لوگوں کو مزید اس کی ضرورت پیش آ جائے اور لوگ اس کے مزید محتاج ہو جائیں تاکہ اس چیز کے دام اور بڑھتے چلے جائیں. جب لوگ انتہائی مجبور ہو جائیں گے اس وقت میں اپنا یہ مال باہر نکالوں گا اور اپنی مرضی کی قیمت وصول کروں گا. جو چیزیں لوگوں کی بنیادی ضروریات کے اندر شامل ہیں اس کو ایسے وقت میں سٹور کرنا کہ جب لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لوگوں کو محتاجی ہے. عام حالات کی بات نہیں. عام حالات میں تجارت کسی چیز کا نام ہے، آپ کوئی چیز لیتے ہیں اسی نیت سے لیتے ہیں کہ تھوڑا مہنگا کر کے جب اس کی قیمت تھوڑی بڑھ جائے گی بھیج دوں گا. یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آلات عام نہ ہو، لوگ اس کے محتاج ہو جائیں. جیسے پچھلے دنوں ہم نے گندم کے حالات دیکھے، آٹا مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا. کیوں؟ ذخیرہ اندوزوں نے اس کو ذخیرہ کر لیا تھا. مصنوعی شارٹیج کر دی گئی جس کی وجہ سے گندم اور آٹا جو بنیادی ضرورت ہے، بلکہ سب سے زیادہ بنیادی ضرورت انسان کی وہ گندم اور آٹا ہے، اس سے لوگوں کے منہ سے ان ظالموں نے نوالا تک چھین لیا. تو ایسی ذخیرہ اندوزی سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور ایسے ذخیرہ اندوز شخص کا مال حرام ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی وعیدیں بیان فرمائی. ذخیرہ اندوزوں کی ذہنیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس العبد المحتکر، بدترین آدمی کون ہے؟ ذخیرہ اندوز ہے. اور ذخیرہ اندوز کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالی چیزوں کی قیمت کو گھٹاتا ہے، چیزوں کو سستا کرتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے. اور جب چیزوں کی قیمت مہنگی ہوتی ہے، مہنگائی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، یہ بڑا خوش ہوا ہوتا ہے. یہ ذہنیت ہوتی ہے ذخیرہ اندوز کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بئس العبد المحتکر، ایسی ذہنیت والا شخص بدترین شخص ہے، برا شخص ہے. جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا فرما رہے ہوں وہ کس قدر برا شخص ہوگا. اس موضوع کو آج متعین کرنے کی ایک بنیادی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ گندم کا سیزن آنے والا ہے. پچھلا سیزن ہم نے دیکھا پورا سال کیسے گزرا. تو اس چیز کا ہم خیال کریں، جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے وہ بھی اس چیز کا خیال کرے کہ کہیں اپنے اس مال کو چوری چکاری کو، سود کو بندہ حرام سمجھتا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کو بندہ حرام بھی نہیں سمجھتا، اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے. تو زراعت سے وابستہ یا تجارت سے وابستہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں. اور دوسری بات، دوسری وجہ کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ان بابرکت ایام میں مسلمان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برکات کو سمیٹنے کی کوشش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے. مگر کچھ ایسے محروم القسمت لوگ ہوتے ہیں جو ان مقدس اور مبارک ساعات میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے. انہی لوگوں میں ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو اس لیے چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کو مہنگے داموں فروخت ہیں.
ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہم سب کا تجربہ ہے، جو چیز رمضان المبارک سے پہلے 100 کی بک رہی ہوتی ہے، وہی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جن میں نیکیاں کمانی چاہیے تھی، ہماری تاجر برادری کیا کرتی ہے کہ انہی چیزوں کو 160 170 بلکہ 200 تک فروخت کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ چیزوں کو بے تحاشا مہنگا کر کے بیچیں گے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی جہاں پر آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے، یہ لوگ دنیاوی سامان کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کو سستا کر رہا ہے کہ کم نیکیاں کرو گے زیادہ اجر دوں گا، معافیہ مانگو گے قبول کروں گا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی اشیاء، بنیادی اشیاء لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور ضرورت کے سامان اور ضرورت کی اشیاء ہم لوگ ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ چیزوں کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، چور بازاری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور تاجروں کا ایک عام جملہ ہے کہ یہی تو کمائی کا سیزن ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے مفہوم غلط لیا۔ یہ کمائی کا سیزن تھا، لیکن کون سی کمائی؟ اللہ کو راضی کرنے والی کمائی، نیکیوں کی کمائی۔ لیکن اس نے کیا مراد لے لیا؟ اس نے مراد یہ لیا کہ ناجائز منافع خوری کی کمائی، اس نے مراد یہ لیا کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی کمائی، اور اس نے مراد یہ لیا کہ حرام کمائی، کہ حرام کمائی کا یہ سیزن۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں، بازار میں اشیاء خورد و نوش کی قلت کے وقت ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے۔ چیز کی ضرورت ہے، اس کو ذخیرہ کرنا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ والا ذخیرہ اندوزی یہ والی مراد ہے، اور یہ ممنوع ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے، لوگ محتاج ہو جائیں گے، اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ مزید پریشانیاں بڑھیں تاکہ میرا سامان مہنگے داموں فروخت ہو۔ تو یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، کاروبار کریں لیکن لوگوں کو محتاج نہ بنائیں۔ اس جملے کو ذہن نشین کر لیں، کاروبار کی اجازت ہے، لوگوں کو مجبور بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کاروبار ہوتا ہی منافع کمانے کے لیے ہے، منافع کمانا جائز ہے، مگر منافع کمانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ایک شخص ضرورت کی اشیاء مارکیٹ میں لاتا ہے، کچھ منافع پر اس کو فروخت کر دیتا ہے، پھر لاتا ہے فروخت کرتا ہے، پھر لاتا ہے فروخت کرتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ لوگوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، منافع کمانے کی غرض سے مال کا ذخیرہ کرتا رہتا ہے، اور اس چیز کی ضرورت جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے نفع اٹھا کر مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دو رویے ہیں تجار کے۔ پہلے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اور دوسرے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو لوگوں کی مجبوریوں سے نفع اٹھا کر اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کا استحصال نہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، بابرکت رزق عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیدار ہوتی ہے، گاہکوں کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں۔ ظاہری برکت بھی ہوتی ہے، باطنی برکت بھی ہوتی ہے کہ اس کا مال خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، یہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ دنیاوی، اخروی، ظاہری اور باطنی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیاوی نقصان تو یہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ کسی کی مجبوری سے جب نفع اٹھا رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت تو نہیں آئے گی، لوگوں کے دلوں سے محبت اٹھ جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد ایسے شخص سے اٹھ جاتا ہے۔
اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں بے برکتی پیدا فرما دیتے ہیں. نتیجتاً کاروبار بظاہر یہ زیادہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو تباہ فرما دیتے ہیں. اور اخروی کا ناکامی یہ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا شخص ملعون ہے، لعنتی. کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان. اور طرح طرح کی روحانی بیماریاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. سنگ دلی آتی ہے، بے رحمی آتی ہے، ظلم و ستم کے جذبات انسان کے اندر بیدار ہوتے ہیں، خود غرضی کے جذبات انسان کے اندر آتے ہیں. اور یہ تو روحانی چیزیں ہیں، جسمانی طور پر بھی ایسا شخص محفوظ نہیں رہتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں پر ان کی روزی یعنی ان کے غلے کو روکے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو کوڑ میں اور مفلسی میں مبتلا کر کے موت دے گا. ذلت والی موت کا مستحق بنے گا ایسا شخص کہ جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے. جو اللہ کی مخلوق کو، بلکہ آگے میں حدیث سناتا ہوں کہ کتنی زیادہ محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو خاطی، جو ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ذخیرے میں اندوزی، غلے میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ایسا شخص گناہگار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاطی، وہ خطا کرنے والا ہے، وہ شخص گناہگار ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت کے وقت مہنگا ہونے کی غرض سے جو شخص 40 دن تک چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرے گا، اللہ رب العزت اس سے بری ہے، وہ اللہ سے بری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے براءت کا اعلان کر دیتے ہیں. اور براءت کا اعلان سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے فرمایا ہے کہ مشرکین سے اللہ بری ہے. تو جو مسلمانوں کو، جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو محتاج بنانے کی کوشش کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص سے بھی بری ہے، بیزار ہے ایسے شخص. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ کو محبت بہت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو کس انداز میں بیان فرمایا؟ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جس سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن اپنے خاندان سے محبت بہرحال سب سے اوپر رہتی ہے. ہماری ساری محنتوں کا مدار اپنا خاندان ہی تو ہوتا ہے. سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے خاندان کے لیے، کنبے کے لیے، ان کی محبت کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان کے منہ سے نوالا نہیں چھینتا بلکہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، ان کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے. ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اسی لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ کے پسندیدہ بنے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ اخوت قائم کیا اس کو برقرار رکھیں. خود غرضی کے جذبات کو، مال و دولت کی حد سے زیادہ حوث کو اپنے دلوں سے نکال باہر کر. اب یہاں پر ایک سوال ہے، پھر منافع کی شرح کیا ہے؟ شرح کیا ہے؟ کس حد تک منافع لیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ شرح کے نظام میں منافع کی حد متعین نہیں فرمائی ہے
کہ اتنا جائز ہے اتنا ناجائز ہے، بھی ایک پر دو لے سکتے ہیں یا 10 پر ایک دو لے سکتے ہیں، ایسی متعین نہیں فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حد متعین فرما دیجئے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مارکیٹ کو تھوڑا اوپن چھوڑا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے نفع اٹھائیں، کیونکہ یہ کاروباری معاملات میں دونوں فریق ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے ہیں، اور یہ قیمتوں کا تعلق یہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتوں کو متعین کرنے والی ذات اللہ رب العزت۔ مارکیٹ اگر صحیح طریقے پر چلتی رہے، فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتی رہتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غبن فاحش سے منع فرمایا۔ غبن فاحش کسے کہتے ہیں؟ ناجائز منافع خوری، یہ ذخیرہ اندوزی بھی اسی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناجائز منافع خوری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کسی کی مجبوری کو دیکھ کر اتنی قیمت لگا دینا کہ جو مارکیٹ کی عام قیمت نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی تعیین کیسے ہوگی؟ اس کی تعیین ہوگی ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، ایسی قیمت لگا دینا کہ چند لوگ کسی بارے میں کسی چیز کی قیمت لگائیں اور وہ قیمت ایک خاص حیثیت میں رہے گی۔ مثلا 10 روپے کی چیز ہے، کوئی 9 کہے گا، کوئی 10 کہے گا، کوئی 11 کہے گا، کوئی 12 کہے گا، یہ ایک مارکیٹ میں قیمت ہوگی، سب کی اس کے بارے میں رائے ہوگی۔ اب یہ اس میں غبن فاحش یہ کرتا ہے کہ 10-12 والی چیز کو، جس کو ساری مارکیٹ 10-12 کا کہہ رہی ہے، کہ ایسی قیمت لگا دے کہ پوری مارکیٹ اس کی قیمت نہ لگائے، یہ غبن فاحش ہے۔ ورنہ عام جو اصول چلتا رہے گا، جس پر مارکیٹ کا اجماع رہے گا، وہ فطرت کے مطابق قیمت ہوگی۔ جو جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اگر مارکیٹ کے اندر کوئی چیز صرف ایک دکان پر ملتی ہے، دکاندار کو معلوم ہے کہ صرف میرے پاس ہے، اب دکاندار کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر یہ چیز سب دکانوں پر ہوتی، کتنے کی ہوتی اتنے کی بیچے۔ اگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو بڑھاتا ہے اور بہت بڑھاتا ہے، اور وہ انسان بھی مجبور ہے کہ اس کے علاوہ یہ چیز کہیں ملنی نہیں اور میری یہ ضرورت ہے، وہ تو لے گا ہی لے گا، لیکن جو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ غبن فاحش ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور یہاں پر پھر حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ ایسے معاہدے کو حکومت منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور حکومت کو یہ اجازت ہے ایسے شخص کا لائسنس بھی معطل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کیسا خوبصورت نظام پیش کیا۔ جب ہم اس نظام سے ہٹتے ہیں، اس نظام سے کٹ جاتے ہیں، تو پھر ہم مصنوعی نظاموں کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی خرابیاں ہمارے معاشروں کے اندر آ جاتی ہیں۔ ذخیرہ اندوزی ہم کرتے کیوں ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کی بنیادی وجہ، چاہے زبان سے کوئی کتنا بھی کہتا رہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کا اللہ رب العزت پر توکل کمزور ہوتا ہے، اور مال و متاع پر توکل زیادہ ہوتا ہے۔ مال و متاع پر اعتماد ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کمزور ہے، اس کی نظر اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر اس کی نظر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ ایسا ظلم والا معاملہ نہ کرتا۔ پھر مال کی حد سے زیادہ حبس، اس حد تک کہ انسان جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کام کرے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کا ایسا غلبہ کہ اپنے مفاد پر زد نہ آنے دے، ساری دنیا کے ساتھ جو ہوتا رہے ہو جائے، یہ خود غرضی بھی ایک سبب ہے ذخیرہ اندوزی کی۔ اور قیامت کے دن پر پختہ یقین نہ ہونا، زبان سے ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا یقین ہے، ہمارے اعمال ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، جب ہمیں یہ پختہ یقین ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں ان سب کا حساب اللہ رب العزت نے لینا ہے، تو کیسے کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا؟ تو حل کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت پر اپنا بھروسے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت ایسے طریقوں سے اس کو رزق دیتا ہے اس کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا جو تاجر یہ کام نہیں کرتے وہ اور ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں سے زیادہ سکون ہے۔
تو یہ ہے اللہ رب العزت کا وعدہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور رزق کے دروازے اللہ رب العزت اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور رزق کا وعدہ یہ اللہ رب العزت کا ہے، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس تک رزق کو پہنچاتا ہے۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، خود غرضی کے بجائے اپنے دلوں کے اندر رحم دلی کے جذبات پیدا کریں اور حقیقی منافع پر نظر رکھیں۔ یاد رکھیں حقیقی منافع وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا رہتا ہے کہ میرا مال ہے میرا مال ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال وہ ہوتا ہے جو اس نے کھایا ختم ہو گیا، پہنا پرانا کر دیا، اور حقیقی نفع اور حقیقی مال وہ ہے کہ جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، باقی تو لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنا مال بنائیں۔ اپنا مال کیسے بنے گا؟ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ جب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے تو یہ جو رذیل عادت ہے اور خصلت ہے یہ بھی انسانوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ اور تاجروں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل نمونہ عمل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑی، شدید قحط سالی۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اللہ تمہاری سن لے گا اور تمہاری یہ قحط سالی ختم فرما دے گا۔ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ غلہ شام سے آیا، انہوں نے تجارت کے لیے منگوایا تھا۔ کئی بڑے بڑے تاجر آئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ 10 روپے پر 1 روپیہ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 2 روپے دیں گے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے کہا 10 پر 15 دیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر بڑے حیران ہو گئے کہ مدینہ کے سارے تاجر آپ کے پاس جمع ہیں، پھر آپ کو اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 روپے پر کم از کم 10 روپے مل رہے ہیں۔ تاجر بڑے حیران ہوئے، یہ کیسی عجیب بات ہے، 1 روپے پر 10 روپے کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا، ہم تو نہیں لے سکتے، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے تاجروں گواہ رہو، یہ سارا کا سارا غلہ میں اللہ کی رضا کے لیے فقراء مدینہ کے اندر تقسیم کرتا ہوں۔ وہی اللہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، آپ 1 نیکی لے کر آتے ہیں، اللہ بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں، وہ غنی تھے، راہ حق میں مال کیا ہے جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ وہ غنی تھے کہ راہ حق میں جان کیا ہے، مال کیا ہے جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ اور انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی جسے خود حق تعالیٰ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایسے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نمونہ عمل ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اپنا جائزہ لیں۔ کیا ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا مصنوعی علت پیدا نہیں کی جاتی؟ تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا عمل درست کر لیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسے عمل میں شریک رہے، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور اللہ رب العزت پر اپنے بھروسے اور توکل کو مضبوط کریں، اور سمجھیں اس بات کو کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بجائے اپنا بینک بیلنس بہت اضافہ کرنے کے، اپنے نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے اس میں اضافہ کریں اور اس کا عزم کریں۔ کرتے ہیں نا جی؟ اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔